یہ بتائیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے بار بار ہم انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے اور بہت سی رپورٹ سامنے آتی رہتی ہیں کہ ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو جو ہے پرسان حال جو ہے وہ نہیں ہے. تو آپ نے کافی جو ہے وہ منازل طے کیے اور آج جو ہے وہ پولیٹیکل سطح پر اپنا ایک جو ہے منصب جو ہے وہ قائم کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ویلیڈیٹی ہے ان کلیمز کے اندر؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ARY چینل کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم نے یوم کشمیر بھی منانا ہے. پھر کچھ دنوں تک ہم 11 اگست کو ہمارا جو نیشنل مائنورٹی ڈے ہے وہ بھی سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر یہ مہینہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑا خوشخبری والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا اور ہم سب پاکستانی مل کے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں, پرچم لہراتے ہیں, ریلیاں نکلتی ہیں, ملی نغمے گاتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کی, پاکستان کی خوشحالی کی دعائیں مانگتے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا اس پہ ہم پھر مل کے ایک جامع جو ایک ایسی کیا کہتے ہیں حکمت عملی تشکیل دیں جس پہ ہم عمل بھی کریں. دیکھیں ان ریالٹی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو آئین پاکستان ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں, ان کے حقوق برابر کے ہیں اور میرے ملک کا جو آئین ہے وہ تمام پاکستانی کو برابری کا حق دیتا ہے. اور پھر ہم اسی آئین کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ایکشن. بٹ میں یہ کہوں کہ حالات 100% ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو شاید ایسا ممکن بھی نہیں ہے. یہ صرف پاکستان نہیں, جو بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اقلیتوں کے ساتھ چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو نبرد آزما ہونا ان حکومتوں کی حکمت عملی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو بسنے والی اقلیتیں ہیں, یہ پاکستان کا آئین, ریاست پاکستان اور ہماری حکومت اور سب سے بڑھ کے عوام پاکستان, ان کی ہمیشہ یہ ترجیح رہی ہے کہ اقلیتوں کو ہم نے تحفظ دینا ہے. لیکن میری حکومت اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکومت جہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ دینے کی بات کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو عزت دینے کی بات کرتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تو اپنی اسپیچ میں کہا کہ اقلیتیں میرے سر کا تاج ہے, ان کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. ان کا احساس محرومی, احساس کمتری, اس کو ختم کرنا, ان کو ایڈریس کرنا یہ ہماری ترجیح ہے, پرائورٹی ہے. اور پھر آپ نے خود, کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, بہت سارے میڈیا چینلز بھی میرے پاس آتے ہیں, انہوں نے پچھلے 1 سال 5 مہینوں میں دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری حکومت نے اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے پہلے اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا تھا. پاکستان کے اندر اقلیتوں کو ہمیشہ تحفظ دیا گیا, ان کے حقوق کی پامالی نہ ہو اس کے لیے کام کیا گیا. لیکن انٹرنیشنلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک ایسے ہمسائے سے تعلق ہے, واسطہ پڑا ہوا ہے, جو ہمسایہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنے کی, آئسولیٹ کرنے کی بات کرتا ہے. اور پھر خاص کر جو ہمارا بھارتی میڈیا جس طریقے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے, جو انفلوئنسرز ہائر کرتا ہے, جو PR فرمز انگیج کرتا ہے, جو یوٹیوبرز ہائر کرتا ہے, ان کا ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے عالمی سطح میں پاکستان کو بدنام کرنا ہے, عالمی سطح پہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بینگ میڈیا, میرا بطور وزیر, نہ صرف وزیر بطور ایک پاکستانی اور ساری پاکستان کی عوام کا اور خاص کر ہماری یوتھ کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں, ہمارے لسانی ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں, ہمارے جیوگرافیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز وی نیڈ ٹو ریممبر ون تھنگ, وہ یہ ہے کہ ہماری پہچان ایک ہے اور وہ پہچان پاکستان ہے. یہ جو میرے پیچھے سبز ہلالی پرچم ہے, اس سبز ہلالی پرچم پہ سبز اور سفید رنگ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیت اور اکثریت ملتی ہے تو یہ سبز ہلالی پرچم بنتا ہے. اگر یہ صرف گرین ہو تو یہ سبز ہلالی پرچم نہیں ہے, اگر یہ صرف وائٹ ہو تو یہ سبز ہلالی پرچم نہیں ہے. اس جھنڈے کے اندر اقلیت کو اور اکثریت کو سمو دیا گیا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں. پاکستان کی دھرتی امن کی دھرتی ہے, یہاں پہ ہندو اور مسلمان اور باقی بھی اقلیتیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتی ہیں, پیار سے رہتی ہیں. تو
تو یہ حقیقی پاکستان ہے اور ہمیں سب کو مل کے اس پاکستان پہ جی کام جی کرنے جی کی آپ نے ضرورت ہے۔ کافی اس جامع پاکستان طریقے کو سے جو ہے وہ بات کا جو ہے وہ جواب دیا اور ایک ایسا موقف بھی پیش کیا اور منظرنامہ بھی پیش کیا ہے جس میں آبویسلی یہ صاف نظر آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی سطح پر جو یعنی ایلیگیشنز لگتے رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو گورنمنٹ لیول پر جو ہے کم از کم اس کا ادراک بھی ہے اور ایسی کوئی سچویشن پاکستان کے اندر نہیں ہے، لیکن آئیڈیل بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر میں رجحانات ہیں اس طرف جانے کے لیے۔ میں سردار صاحب ایک سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک لہر ہے جو ہے وہ انتہا پسندی کی اس ملک پر جو ہے اس کے اثرات بھی ہیں، اور جدھر پرٹیکولرلی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ رہتی ہے خیبر کے اندر اور اکزئی کے اندر اور بہت سارے ایسے علاقوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر جن سے انہوں نے مائیگریشن کی اور پنجاب کی طرف گئے، مجھے یہ بتائیں کہ ان کی سیٹلمنٹ میں گورنمنٹ کا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ کیا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے اور ان کی اوریجنل جہاں سے وہ آتے ہیں آبائی علاقے وہاں پر جو ہے وہ جانے کے لیے ان کا مداوع رہتا ہے ہمیشہ حکومت کے اوپر۔ کیا حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ان کی زندگی جو ہے وہ آسان بنائی گئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے اور پاکستان کے اندر مختلف اقلیتیں رہتی ہیں، مختلف لسانی جو ان کی پہچان ہے، آئیڈینٹیز ہیں وہ رہتی ہیں۔ آپ کو جو سوال ہے میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو انتہا پسندی کی لہر ہے وہ ہے، بٹ آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس وقت وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی ہیں وہ جب بھی ان کو موقع ملا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ کے پی کے ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے پنجاب ہے، لیکن اس کی زیادہ جو لپیٹ پہ آئے ہمارے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں خاص کر بلوچستان اور کے پی کے میں ہمیشہ ایسی کارروائیاں بزدلانہ کارروائیاں کی گئی جہاں پہ انہوں نے اقلیتوں کو نشانہ بنایا، جہاں پہ پنجابیوں کو نشانہ بنایا تاکہ ایسی بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جائے، اور خاص کر کے پی کے اندر آپ جو سکھ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر بہت سارے ایسے شواہد ملے جہاں پہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ اس کے سامنے نظر آیا اور اس بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ سکھ کو پاکستان، کیونکہ سکھ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، سکھ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے، اور ابھی جو حالیہ آپ نے دیکھا جب بھارت کی اور پاکستان کی، جب بھارت نے ایگریشن کی، بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن ہوئی تو سکھ چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا، دنیا بھر کے ہر سکھ نے کہا کہ ہم کبھی بھی بھارت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے، اگر پنجاب کے راستے وہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرے گا تو ہم چٹان بن کے ان کا راستہ روکیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا جب پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر جب بھی ہمارے سکھ بہن بھائیوں پہ اٹیک ہوا، ان کی اسیسینیشن ہوئی، تو پھر پنجاب نے اپنے دل بڑا کیا، پنجاب نے اپنی باہیں کھولی کہ جو ہمارا سکھ بھائی وہاں پہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے پنجاب میں آئے، اور پچھلے 3 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہمارے سکھ بہن بھائی تھے وہ کے پی کے سے اٹھ کے پنجاب کے اندر حسن ابدال میں، ننکانہ صاحب میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، قصور میں، سرگودا، فیصل آباد، ہر وقت ہر جگہ پہ کچھ ہمارے سکھ بھائی نظر آتے ہیں جو ہیں پاکستانی، لیکن اس وقت کے پی کے حالات جس طریقے خراب ہوئے پنجاب میں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ اگر کسی ایک بازو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بازو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو سپورٹ ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ہماری اقلیتیں بستی ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہمیں اس وقت دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر پاکستان کی بات کرتے تو پاکستان ایک اکائی ہے، اور پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں۔